قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی ہے اس کو سمجھیں۔ فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں بتائیں ان لوگوں کے بارے میں جو اعمال کرنے کے باوجود خسارے میں ہیں، اعمال کرنے کے باوجود خسارے میں ہیں، نمازیں ہیں، صدقات و خیرات ہے، حج اور زکوٰۃ ہے، اعمال صالحہ ہیں، خوش اخلاقی ہے، دیانت اور امانت ہے، بے شمار نیک اعمال ہیں، نیک اعمال کرنے کے باوجود خسارے میں ہیں۔ کون؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اعمال کرنے کے باوجود خسارے میں ہیں وہ لوگ جو اپنی محنت کو، اپنی کوشش کو ضائع کر رہے ہیں، اپنی عبادت کو، اپنی ریاضت کو برباد کر رہی ہیں، اپنے صدقات کو، خیرات کو ضائع کر رہی ہیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، ان کا خیال یہ ہے کہ وہ بہت نیک کام کر رہے ہیں، بڑے خوش ہو رہے ہیں، ہم نے اتنی تلاوتیں کر لی ہیں، اتنی عبادات ہیں، اتنی ریاضات ہیں، اتنے صدقات ہیں، میرا تو کردار یہ ہے، میرا تو اخلاق یہ ہے۔ اپنے اعمال صالحہ کو گن گن کے خوش ہوتے ہیں، لیکن فرمایا اعمال صالحہ کو کر رہے ہیں اور کرنے کے باوجود اعمال کو ضائع کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے سارے اعمال ضائع اور بیکار ہو گئے۔ اسے کہا جاتا ہے قرآن کریم میں حبط اعمال۔ حبط اعمال کا معنی ہے اعمال کو ضائع کر دینا، حبط اعمال کا معنی اپنی نیکیاں برباد کر دینا۔ بالکل یوں ہی سمجھ لیجئے ایک شخص سارا دن بڑی دیانتداری کے ساتھ محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، محنت کر کے، مزدوری کر کے، خون پسینہ ایک کر کے، بھوک اور دھوپ کو برداشت کر کے ایک دیوار بنا لی اور خوش ہے کہ میں نے دیوار بنا لی ہے، مجھے مزدوری اور مجھے اجرت ملنے والی ہے۔ جب ساری کی ساری دیوار مکمل ہو گئی، ایک دھکا دیا، ایک دھکا دے کے اپنی سارے دن کی بنائی ہوئی دیوار کو گرا دیا۔ جیسے یہ شخص انتہائی خسارے میں ہے۔ میرے عزیزوں، دوستوں، مسلمان بھائیوں، سمجھ لیں اس سے بڑھ کے خسارے میں وہ ہے جس نے نیک اعمال کیے، جس نے اعمال صالحہ کیے، لیکن اعمال صالحہ کرتے ہوئے ان اعمال کو بھی کرتا رہا جو اعمال صالحہ کو ضائع کر جاتے ہیں، جو اعمال صالحہ کو برباد کر جاتے ہیں۔ یہ شخص حقیقت میں خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔